حدیث 883 عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والا ہے، ان اللہ رفیق بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، یحب الرفق فی الامر کلہ سارے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نرمی کو ہی پسند کرتا ہے۔ وفی روایت ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ رفیق و یحب الرفق بے شک اللہ تبارک و تعالی نرمی فرماتا ہے اور نرمی کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ اور نرمی کرنے پر اللہ تعالیٰ وہ ثواب اور وہ رزلٹ عطا فرماتا ہے جو سختی کرنے پر وہ رزلٹ اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ یعنی لوگ کو سختی کر کر جو پڑھاتے ہیں، جی اب قرآن ہی پڑھا لیجئے نا، دینی مدرسوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں تو بچوں کو پھر مرغا بٹھائے، پھر اٹھ بیٹھ کرائے، پھر چھڑی سے پیٹے اور مار کے پڑھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچہ قرآن تو پڑھ لیتا ہے لیکن قرآن سے اس کو پھر محبت نہیں ہوتی ہے، نہ قرآن سے محبت ہوتی ہے، نہ مول صاحب سے محبت ہوتی ہے، نہ مدرسے سے، نہ مسجد سے، پھر محبت دل سے نکل جاتی ہے اور زبردستی ایک چیز پڑھ کے نکلتا ہے اور پھر وہی سختیوں کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، زندگی کے کئی معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ نہیں اگر یہی چیز اس کو سمجھا دیا جائے اور محبت سے اس کے دماغ میں بھر دیا جائے، قرآن کی اہمیت بتائی جائے اور جو بھی اس کی عظمت اور اس کے فوائد بچوں کے دلوں میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ بچہ قرآن محبت سے پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا، سینے سے لگا کر رکھے گا، خوش ہوگا لے کر قرآن سے، جی نہ کہ اس کو قرآن کے تصور اور حفظ کے ساتھ ہی ایک دہشت اور ڈر کا ماحول اس کے ذہن میں آ جائے۔ جی لوگ تو گھروں کے اندر ڈرانے میں بھی بولتے ہیں، ہم بچپن میں سنتے تھے، ابھی تو نہیں سن رہے، ملاقاتیں کم ہو گئی لوگوں سے، پہلے ہم سنتے تھے لوگ سے، صحیح کرتے نہیں مول صاحب کو بولوں، مطلب مول صاحب مطلب ایک دہشت گرد ہے، یا مولوی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ملک الموت، موت کا فرشتہ ہے، یمراج ہے وہ، کہ وہ آ جائے گا اور بچے ڈر جائیں گے۔ اور پہلے بولتے تھے کہ وہ جلدی سو جاؤ ورنہ بڈھے کو بلاتے، بہو کو بلاتے، وہاں ہو ہے، اس طرح سے ڈراتے تھے۔ اس کے بعد ایک درجہ آ گیا کہ مول صاحب کو بلاتے۔ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا یہ بالکل غلط ہو گیا۔ یہ اس مسئلے کے اندر نہیں، ہر مسئلے کے اندر، زندگی کے ہر مسئلے میں یہ یاد رکھیں کہ سختی جو کرتے ہیں نا، سختی کرنا پڑتا ہے جانور کے ساتھ۔ سختی کا جو آئیڈیالوجی ہے، میں ایک بنیادی بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھو بکرا جو ہوتا ہے، مینڈا جو ہوتا ہے، جانور جو ہوتا ہے نا، اس کو بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی کہ اندر جاؤ، نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو چھڑی لے کے مارے تو ان کیا کرتا، اندر چلے جاتا ہوں، جی چھڑی لے کے اس کو مارنا پڑتا ہے، جھڑکی دینا پڑتا ہے، ایسے ہکالنا پڑتا ہے، بیل بھینس کو اس طرح سے ہکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عقل نہیں ہے۔ جس کو عقل ہے، آپ کوشش کرنا نرمی سے اس کے عقل کو آپ ایکٹیو کریں۔ جتنی زیادہ سختی کرتے ہیں وہ بندے کا، سامنے والے کا عقل ایکٹیو ہونے کے بجائے دو میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ یاد رکھو، بچوں کو زیادہ مارنے سے یا بڑوں کو یا جس کے ساتھ بھی آپ سختی کر رہے ہیں تو دو میں سے کوئی ایک صورت ہوتی، اچھی صورت نہیں نکلتی سختی میں، دو میں سے ایک صورت نکلتی۔ یا نمبر ایک، وہ بیل بھینس کی طرح بدھو بن جائے گا، غلام ٹائپ کا بن جائے گا کہ مارو پیٹو دھکا دو، بس وہ جب کبھی ماریں گے وہ عمل کرے گا۔ یا پھر وہ ضدی بن جائے گا اور بالکل جیسا آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اپوزٹ نکلے گا، کہ جب تک آپ اس کو مار پیٹ چیخ تاخ کریں گے اور وہ کمزور رہے گا تو وہ ڈرے گا، آپ کی بات سنتے رہے گا، اور جس دن اس کو احساس ہوگا کہ اب میں اس سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں اس سے زیادہ پیسے رکھتا ہوں، تو پھر وہ بغاوت کرے گا اور بدلہ لینے کی آگ اس کے اندر آئے گی۔ تو مارنے سے، سختی کرنے سے، کسی کو ڈرا کے کام لینے سے یا وہ پسپا ہو جائے گا، کمزور پڑ جائے گا، یا پھر وہ باغی اور ضدی بن جائے گا، یا وہ غلام بن جائے گا یا آپ سے باغی بن جائے گا۔ یہ دو میں سے کوئی ایک صورت نکلتی ہے، اور ایسے لوگ دماغ کا استعمال کم کر دیتے ہیں، جن پہ مار زیادہ پڑتی ہے وہ بدھو بن جاتے ہیں پھر بعد میں۔ تو لہذا بچوں کو یا جس کے ساتھ بھی آپ اسٹاف کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ تو پیار سے سمجھانے کی کوشش میں نمبر ایک، آپ اس کا دل جیتتے رہتے ہیں تو کل کے دن وہ آپ کی بات پہ عمل کیا نہیں کیا لیکن محبت تو بڑھ جاتی ہے۔ نمبر دو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو محبت سے سمجھاتے ہیں تو وہ اپنا دماغ ایکٹیو کرتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگی، آپ کیوں
کیوں بتا رہے ہیں, کیا لاجک ہے اس کے اندر. جب اس کی لاجک اور ریزن اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ دوبارہ اس کو بولے نہ بولے وہ خود سے کرنے لگے گا. اور ان کیس وہ نہ بھی کرے گا تب اس کو ایک فیلنگ تو رہے گی کہ بھئی میں تو, میرے سے غلطی ہو رہی ہے, کہ یہ بات تو یہ صحیح ہے, میرے کو کرنا چاہیے تھا مگر میں نہیں کر رہا ہوں. تو یہ محبت سے سمجھانے میں جو ہے سامنے والا جس کو آپ سمجھا رہے ہیں, جس سے آپ کام لے رہے ہیں, وہ انسان بنتے جاتا ہے اور اس کی انسانیت اپ گریڈ ہوتے جاتی ہے. اور سختی کرنے میں سامنے والے کی انسانیت ڈی گریڈ ہوتے جاتی ہے اور وہ جانور پن کی طرف جاتا ہے, یا بدھو بن جاتا ہے یا باغی بن جاتا ہے. لہذا نرمی کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما رہے ہیں, ان اللہ رفیق, بے شک اللہ تبارک و تعالی نرمی اختیار کرتا ہے, وَيُحِبُّ الرِّفْقَ, اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے, وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ, اور نرمی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی وہ کامیاب رزلٹس عطا فرماتا ہے جو سختی سے وہ کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتے. آپ سختی سے اتنا اچیو نہیں کر سکتے جتنا نرمی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.